نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور دوستو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ علم کیسے دیا، اس کے لیے ایک دعا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو سکھائی ہے، وہ ہے رب زدنی علما۔ اب یہ جو دعا اللہ نے جہاں پہ اس قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، ہم اس سے پہلے جو آیت مبارکہ ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے میرے نبی، آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ وحی کو مکمل ہونے دیں، آپ آرام سے اس کو سنیں اور پھر آپ یوں دعا کریں وَقُلْ، اور پھر کہیں رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو جبریل امین سے وحی سنتے ہوئے اللہ کے نبی دل کے اندر الفاظ کو دہراتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی تھی۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ اس کو آرام سے سنیں اور پھر اس کے بعد مجھ سے دعا مانگیں رب زدنی علما۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کے دل کے اندر اتنا بڑا علم کا خزانہ جمع کر دیا۔ اور ہم اسی کو یہ جو بات ہے اس کو ہم قرآن کی دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے میرے نبی، آپ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ جبریل کے ساتھ آپ بھی جلدی جلدی اس کو دہرا رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن یاد ہو جائے، علم یاد ہو جائے، ایسا نہ کریں، بلکہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ قرآن کو جمع کر دینا آپ کے دل کے اندر، پھر اس کو آپ کو پڑھنے کی قوت دینا، یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تسلی سے سننے کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی جو دعا ہے وہ یوں پڑھنی ہے ربی زدنی علما، تو اس کے ذریعے سے علم جو ہے بڑھے گا۔ تو اس سے بڑی اور کون سی دعا ہو سکتی ہے کہ جو قوت حافظہ کے لیے ہم پڑھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز میں دھیان کرنے کی ہے، وہ یہ ہے، توجہ طلب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یعنی علم کے حصول کے لیے بندے کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں دھیان سے سنیں۔ تو دماغ کو خالی چھوڑ دینا، جس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں مسلز بنانے کے لیے، ورزش کر رہے ہیں کہ پیٹ ادھر ادھر پھیلے نہیں، یہ اپنی صحیح جگہ پہ رہے۔ تو جو دماغ اللہ نے انسان کو دیا ہے، اس کی جو ایکسرسائز ہے، اس کی جو ورزش ہے، وہ ہے اپنے دھیان کو ایک صحیح سمت میں ڈالنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس بندہ ربی زدنی علما پڑھتا رہے اور دماغ کو شیطان کی آماجگاہ بنا دے اور دماغ کو آوارہ چھوڑ دے اور سویا رہے اور دماغ کو ویسٹ کرتا رہے، ضائع کرتا رہے اس کی قوت اور صلاحیت کو۔ تو اپنی قوت اور صلاحیت، دماغی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو علم کے حصول میں ایک سمت میں دھیان اس کی طرف دے کر اس کو چلانا بھی ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ دعا پڑھنا رب زدنی علما، بس یہی دعا قوت حافظہ کے لیے کافی ہے۔ اور اپنے دماغ کو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جب دماغ کو آوارہ چھوڑیں گے، وہ غلط سوچے گا تو گناہوں کی طرف دھیان ہوگا، جس کی وجہ سے بھی امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا اللہ نے ان کو قوت حافظہ دیا تھا کہ 9 دن میں انہوں نے موطا امام مالک، جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے جس کو مدرسے میں پڑھتے ہوئے 1 سال لگ جاتا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو چند دن میں یعنی 9 دن میں یاد کر لیا تھا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے شکایت کی شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ تو انہوں نے اپنے شیخ سے بولا کہ استاد جی میں چیزوں کو بھول جاتا ہوں، میرا قوت حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس ترک المعاصی، انہوں نے نصیحت کی کہ گناہ کو چھوڑ دو، کہ یہ العلم نور من نور الہی، یہ علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، اور جو اللہ کا نور ہے واللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کسی گناہ گار کو یہ علم نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو یعنی اپنے دھیان کو، دماغی صلاحیت کو صحیح سمت میں ڈالنا اور اس کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور ساتھ ہی دعا پڑھنا رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ انسان
قوت حافظہ بڑھے گا اور چیزیں یاد رہیں گی۔